السلام علیکم۔ ظاہری بات ہے، ہر آدمی اپنے امتحان میں ہے اور ہر ایک سے انفرادی طور پر سوال ہونا ہے، سب نے انفرادی طور پر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ باقی آپ کے بس کی بات نہیں ہے دوسروں کو ہدایت دینا۔ اگر آپ کی بیوی، آپ کے بچے، بھائی، ماں باپ، رشتہ دار اگر وہ ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ آپ خود ٹھیک ہیں تو دوسرے کی گمراہی تمہیں یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس سے اگر کوئی یہ مطلب نکالتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب مجھے تبلیغ نہیں کرنی ہے، جہاد نہیں کرنا ہے، کسی کو نہیں سمجھانا ہے، تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے اس آیت کو سمجھنے میں۔ اسی آیت کو پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو کہا کہ کچھ لوگ اس آیت سے غلط مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ میں خود گواہ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا اور پھر تم اللہ کو پکارو گے اور اللہ تمہاری فریادیں نہیں سنے گا۔ تو یہ برائیوں سے روکنا، شرک سے منع کرنا، طاغوت کا رد کرنا، اس کی نشاندہی کرنا اور ایمان کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، یہ ہے صحیح معنوں میں امر بالمعروف۔ وہ نہیں جو ہمارے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کفر شرک کی طرف بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، اور ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، یہ جمہوریت کے بت کی، تو کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی بے دینی ہے، بہت بڑی جہالت ہے، ناسمجھی ہے، فریب ہے جو اس قوم کو 75 سال سے دیا جا رہا ہے۔ اور آج کے جلسے کے اندر دیکھیں، یہ مینار پاکستان میں انہوں نے کیا ہے، وہاں میوزک اور سب سے بڑی بات شرکیہ نعرے لگائے ہیں اس نے۔ وہ جو ان کا ایک سنگر ٹائپ ہے وہ آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ عمران خان اب نیازی نہیں ہے بلکہ عمران خان غازی ہیں، اور پھر اس نے نعرہ حیدری، یا علی مدد، اور نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے ہیں، اور یہ عمران خان مسکراتا رہا ہے۔ اس نے اٹھ کے، اس کی جرت ہی نہیں کہ کہے کہ شرک نعرے کیوں لگا رہے ہو، کیونکہ وہ اس کو شرک نہیں سمجھتا ہے۔ اس نے مزار کے اوپر جا کے سجدے کیے، اور پھر دوسرے دن اینکر نے جب انٹرویو دیا کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا ہے، آپ تو دیندار ٹائپ لگتے ہیں، تو اس نے کہا یہ شرک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ تو محبت کی وجہ سے میں نے چوکھٹ کے اوپر جا کے وہ چوما ہے۔ تو اس طرح اس کا دماغ خراب ہے۔ اس کے علاوہ کل ایک ویڈیو اس کا دیکھا جس میں یہ رافضیوں سے پٹا بندوا رہا ہے بازو کے اوپر، یا علی مدد کا، یا پتہ نہیں امام زامن یا علی مدد باندھ رہے تھے وہ اس کو، تو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ہر شرک کرتا ہے، ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ ملک کے لحاظ سے باقیوں سے بہتر ہے، دوسرے تو دین کے بھی غدار ہیں اور ملک کے بھی غدار ہیں۔ یہ بہرحال وطن اور ملک کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اس نے بھی بہت ہی زیادہ غداری کی ہے۔ کلمے کے ساتھ غداری کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے، تو ان کی بہت زیادہ بھول ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ توحید کی دعوت پیش کی جائے، رد شرک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا جائے، اس راستے میں جماع دکھایا جائے، اور اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو، ذکر ہو، اذکار ہوں، صلات ہے، روزے ہیں، ہر عمل جتنا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور بہت بڑی تبلیغ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جہاد کبیر۔ معمولی تبلیغ سے اب بات نہیں بنے گی، اب جہاد کبیر کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا شرک اور کفر کے خلاف۔ دیکھو یہ دنیا کی خاطر اتنی مارے کھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہ دنیا ملنے والی ہے اور نہ آخرت ملنے والی ہے۔ لیکن بالفرض دنیا مل بھی گئی تو چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، مرنے کے ساتھ یہ آگ میں جاتے جائیں گے، جو مرے گا آگ میں، جو مرے گا آگ میں۔ یہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ توحید کی دعوت اٹھائی جائے، اس راستے میں تکالیف ہوں، بے شک غربت کا دور ہو، لیکن مرنے کے ساتھ جنت الفردوس میں جا کے آنکھیں کھلیں، تو یہ فیصلہ ان لوگوں نے خود کرنا ہے۔